सुल्फ़ी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। तारिक बिन ज़ियाद ने देखा कि एक शेर थोड़ी ही फासले पर दरिया के किनारे उभरी हुई चट्टान पर खड़ा दहाड़ रहा है। शायद घोड़े की टापों ने इसे नाराज़ कर दिया था, लेकिन जो ही इसने चमकते हुए नेज़े की अन्नी अपनी तरफ बढ़ती हुई देखी तो पहले ज़ोर से दहाड़ा, लेकिन बेशतर इसके कि नेज़े की अन्नी इसकी पसलियाँ तोड़ कर निकल जाए। इसने दरिया तूफ़ानी मौजों में छलांग लगा दी और तूफ़ानी मौजों की रवानी की मुखालिफ सिमत को पार करने लगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये शेर की फितरत के ऐन मुताबिक था। शेर हमेशा रवानी की मुखालिफ सिमत अपनी ताकत के बलबूते पर दरिया पार करता है। किनारे पर खड़े तारिक बिन ज़ियाद को इसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि इन्होंने भी घोड़े की पीठ से दरिया में छलांग लगा दी, लेकिन बावजूद ताकत सर्फ करने के वो रवानी की मुखालिफ सिमत दरिया पार करने के बजाय मौजों की रवानी के साथ बहने लगे। आप नौजवान और बहादुर आदमी थे। काफ़ी देर अपनी ताकत के साथ दरिया की मौजों से जंग करते रहे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि वो आपको बहाकर बहुत दूर ले गया और बिल आखिर आप एक मुकाम पर किनारे जा लगे। मौसम में बदस्तूर तूफ़ानी हालत थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी और तारिक बिन ज़ियाद दरिया के किनारे पर पड़े बारिश में भीगते हुए सांस के तेज़ चलने की वजह से हाँप रहे थे और अपनी सांस दुरुस्त कर रहे थे कि अचानक इनकी निगाह एक चट्टान पर पड़ी। इन्हें ऐसा लगा जैसे चाँद ज़मीन पर उतर आया हो या कोई जन्नत की हूर तूफ़ान का नज़ारा करने आसमान से उतरी हो और दरिया में उभरी हुई चट्टान पर लेटी हो, या फिर किसी परीज़ादे ने यहाँ पर बसेरा कर लिया हो। स्याह रंग की चट्टान पर अजीम मोहनी सूरत वाली लड़की और संगे मरमर से तराशी हुई कोई मूरत मौजूद थी। तारिक बिन ज़ियाद अभी महवे नज़ारा ही में थे कि अचानक एक बिजली सी उनके ख़यालात पर आ गिरी और इनके दिल को जला कर चली गई। पानी से एक बहुत बड़ी मगरमच्छ ने सर उभार कर इस चट्टान पर बढ़ना शुरू कर दिया था, जिस पर वो अजीम मोहनी सूरत वाली परी मौजूद थी। फिर क्या था, एक दफ़ा फिर तारिक बिन ज़ियाद ने दरिया में छलांग लगाई और कुव्वत आजमाई करते हुए चट्टान पर जा पहुँचे। इससे बेशतर के मगरमच्छ अपने गार नुमा मुँह को खोलकर इस खूबसूरत लड़की को निगल जाए। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी पीठ से खंजर निकाल कर इस पर हमला कर दिया। फिर क्या होना था कि मगरमच्छ ने अपना रुख तारिक बिन ज़ियाद की तरफ मोड़ लिया। ज़ोरों से बिजली कड़की और दहशत के साथ ही शहज़ादी फ्लोरिंडा की गशी की कैफियत टूट गई और इसने आंखें खोलकर देखा कि जिस चट्टान पर वो अभी अभी बेहोश पड़ी थी, इसी चट्टान पर एक मगरमच्छ और एक इंसान में ज़बरदस्त जंग हो रही है। इसके सर से बहता हुआ खून बंद होने का नाम ही नहीं लेता था और सर फोड़े की तरह दुख रहा था। तारिक बिन ज़ियाद मगरमच्छ पर मतवातिर वार कर रहे थे, लेकिन मगरमच्छ की खाल पर कोई असर ना होता था। जबकि जवाब में मगरमच्छ ने कई मरतबा तारिक बिन ज़ियाद पर धावा बोला और अपनी दुम से इनको हलाक करने की कोशिश की, मगर मगरमच्छ की पूरी कोशिश थी कि वो किसी न किसी तरह तारिक बिन ज़ियाद को पानी के अंदर ले जाए। लेकिन इस बात का बखूबी अंदाज़ा तारिक बिन ज़ियाद को भी था कि अगर वो पानी के अंदर उतर गए तो फिर मगरमच्छ से मुकाबला नामुमकिन होगा। इनको मालूम था कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर अक्लमंदी नहीं। शहज़ादी फ्लोरिंडा ज़िंदगी और मौत की इस जंग को देख रही थी और इसे नौजवान की जवानी पर रहम आ रहा था। फिर एकदम इसके हलक से चीख निकली। ऐसे लगता था जैसे इसकी जान निकल गई हो या रूह परवास कर गई हो। मगरमच्छ ने अपनी दुम से ज़रब लगाकर तारिक बिन ज़ियाद को दरिया में फेंक दिया था और फिर ख़ुद भी चट्टान से दरिया में कूद गई थी। शहज़ादी फ्लोरिंडा ने मायूसी और अफसोस से एक ठंडी आह भरी और पानी में देखा कि एक तूफ़ान बरपा था और अंदर से खून निकलकर पानी की सतह पर फैल गया था। इसके बाद फ़ौरन ही मगरमच्छ ने पानी के अंदर से अपनी गर्दन निकाली। फ्लोरिंडा का दिल दहल गया और वो समझ गई थी कि मगरमच्छ ने पानी के अंदर इस नौजवान को कत्ल कर दिया है।
اور یہ جو خون پانی کی سطح پر پھیلا ہوا ہے یہ اسی نوجوان کا ہے۔ فلورینڈا نے دیکھا کہ اچانک مگرمچھ نے پانی میں غوطہ لگایا اور اس مرتبہ وہی نوجوان پانی کے اندر سے ابھر کر باہر آ گیا اور تیر کر چٹان پر جا پہنچا۔ فلورینڈا نے لب کشائی کرتے ہوئے کہا، اف میرے خدا، تم زندہ ہو، تم ٹھیک تو ہو؟ طارق بن زیاد نے سانس کے تیز چلنے کی وجہ سے باریک سی آواز میں جواب دیا، ٹھیک بھی ہوں اور زندہ بھی۔ موت تو اس مگرمچھ کی ہوئی ہے جو تمہیں بے ہوشی کی حالت میں موت کے منہ میں لے جا رہی تھی۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ میری نظر پڑ گئی، ورنہ کیا؟ فلورینڈا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طارق بن زیاد نے جواب دیا، ورنہ اب تک وہ تمہیں کھا کر اپنے پیٹ پر ہاتھ مل رہی ہوتی۔ اب ہمیں یہاں ایک پل بھی نہیں رکنا چاہیے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہاں کے قرب و جوار میں انسان کو نوالا بنانے والی مگرمچھوں کی کافی تعداد موجود ہے جو ہمیں شکار کرنے کے لیے دریا سے نکل سکتی ہیں، اور پھر ہم ان کا مقابلہ کرنے سے بھی تو قاصر ہیں۔ اٹھو، جلدی اٹھو۔ طارق بن زیاد کی پکار، چلو اٹھو، چلو، سن کر شہزادی فلورینڈا نے اٹھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے اب محسوس ہو رہا تھا کہ سر کے علاوہ بھی اسے کئی ایک چوٹیں ایسی آئی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس نے بے بسی سے طارق بن زیاد کی طرف دیکھتے ہوئے باسی آواز میں کہا، میں شاید اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی، شاید اپنی منزل تک بھی اپنے آپ نہیں پہنچ سکتی۔ طارق بن زیاد نے جواب دیا، محترمہ، آپ کے لیے اس موسم میں ڈولی کا بندوبست نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میرا گھوڑا موجود ہے جس پر لاد کر میں آپ کو لے جاؤں۔ یہ سن کر موت کے منہ میں ہونے کے باوجود شہزادی فلورینڈا کے ہونٹوں پر کچھ وافر ہی مقدار میں ہنسی آ گئی، اور اس نے قدرے شرارت سے جواب دیا، گھوڑا نہیں تو کیا ہوا، گدھا تو موجود ہے۔ طارق بن زیاد نے حیرت اور بناوٹی غصے سے جواب دیا، جی گدھا، آپ کا مطلب ہے کہ میں گدھا ہوں؟ فلورینڈا نے بے بسی کے عالم میں جواب دیتے ہوئے کہا، دراصل ابھی تک مجھے اپنے جسم پر لگنے والی چوٹوں کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر میں اپنے آپ اٹھ کر چل سکتی تو آپ کا احسان لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہوں؟ طارق بن زیاد نے لفظ ہوں کو ذرا لمبا کیا، تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، تمہیں لاد کر لے جانے کے لیے ایک گدھے کی ضرورت ہے، اور وہ گدھا۔ طارق بن زیاد نے رک کر فلورینڈا کی آنکھوں میں اس طرح جھانکا تو ایک نکلی کہکہ شہزادی فلورینڈا کے ہونٹوں سے پھوٹ پڑا، اور اس نے کہا، نہیں، آپ گدھے تھوڑی ہو، آپ تو ایک انسان ہو، بہادر اور عظیم انسان۔ طارق بن زیاد نے بات کاٹتے ہوئے کہا، بس میں سمجھ گیا۔ فلورینڈا نے تعجبانہ انداز میں سوال کیا، کیا سمجھ گئے؟ طارق بن زیاد نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہی کہ اب مجھے ہی گدھا بن کر تمہیں لاد کر لے جانا پڑے گا۔ شہزادی فلورینڈا نے بڑے اصلاحی انداز میں کہا، ایک مذاق پر آپ برا مان گئے، حالانکہ مصیبت میں کسی کے کام آنا بہت بڑی عبادت ہے۔ طارق بن زیاد نے جواباً کہا، اوہو، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر عبادت کے لیے گدھا بننا پڑے تو بن جانا چاہیے، آئیے یہ گدھا حاضر ہے۔ یہ کہہ کر طارق بن زیاد نے شہزادی فلورینڈا کو کندھوں پر لاد لیا۔ ہڈیوں پر لگنے والی چوٹوں سے شہزادی فلورینڈا کا جسم کافی زخمی تھا، اس لیے جو ہی طارق بن زیاد نے اسے اٹھایا تو درد کی وجہ سے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ طارق بن زیاد نے طنزیہ انداز میں کہا، کمال ہے، چیخ تو ایسے رہی ہو جیسے عمر بھر شاہی بستروں اور عربی نسل گھوڑوں پر سواری کی ہو، جیسے شہزادی صاحبہ کے لیے مخمل اور اطلس کے گدوں والی پالکی موجود رہی ہو، رہنا جھونپڑوں میں اور خواب دیکھنے محلوں کے، محترمہ کبھی سواری کے لیے گدھا بھی نصیب نہ ہوگا۔ شہزادی فلورینڈا نے پیارے دلکش اور جان لیوا انداز میں ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کہا، آج تو ہو گیا ہے۔ طارق بن زیاد ڈرانے کے لیے پھول کی طرح نرم و نازک فلورینڈا کو کندھے سے اتار کر بازوؤں میں لے کر کہا، کیا کہا؟ یعنی پھر میں ہی گدھا؟ پھینک دوں تمہیں کندھے سے اتار کر دریا میں؟ شہزادی فلورینڈا نے چیختے ہوئے کہا، نہیں بابا نہیں، میری توبہ، تم گدھے تھوڑی ہو، تم تو نیک دل انسان ہو۔ طارق بن زیاد شہزادی فلورینڈا کو اٹھائے کنارے پر پہنچے تو مسلسل بھیگنے کی وجہ سے سردی لگ رہی تھی۔ شہزادی فلورینڈا اس سردی کی وجہ سے کانپ رہی تھی، بارش ابھی تک موسلا دھار ہو رہی تھی۔ طارق بن زیاد نے گرد و نواح پر نظر ڈالی، ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر جلدی ہی
اس لڑکی کو سردی سے نہ بچایا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ادھر قریب ہی ایک پہاڑ میں ان کو ایک غار نظر آئی۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے شہزادی فلورنڈا کو لے کر اس غار کے اندر جا پہنچے۔ طارق بن زیاد نے سردی سے بچانے کے لیے کانپتی ہوئی شہزادی فلورنڈا کو قدرے صاف پتھر پر بٹھاتے ہوئے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں کہیں سے گھاس پھوس اکٹھی کر کے لاتا ہوں جس سے آگ روشن کر کے تم کو سردی سے نجات دلائی جا سکے۔ شہزادی فلورنڈا نے کانپتے ہوئے کہا، مجھے تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ طارق بن زیاد نے قدرے تعجبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اب تم کوئی دودھ پیتی بچی تو ہو نہیں، ڈر لگتا ہے۔ ایسے ہی ڈر تھا تو کس نے تمہیں گھر سے نکلنے کا مشورہ دیا تھا؟ خدا کی پناہ ان عورتوں سے، طوفان میں تو دریا میں اتریں گی اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے لیے۔ لیکن شہزادی فلورنڈا نے طارق بن زیاد کی بات کو کاٹتے ہوئے قدرے ناراضگی سے جواب دیا، دیکھو اجنبی، اپنے احسان اور مہربانی کو اپنی زبان کے زہر سے ضائع نہ کرو۔ میرے کردار پر کسی قسم کا طنز کرنے سے پہلے یہ یقین کرو کہ آج تک اس قسم کے تلخ الفاظ ہماری سماج سے نہیں گزرے۔ طارق بن زیاد نے طنزیہ انداز میں جواب دیا، بہت خوب، گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے جیسے کسی شاہی خاندان سے تعلق ہو۔ معافی چاہتا ہوں شہزادی صاحبہ، کیا کروں، اپنے آپ کو برا کہنے کو دل کرتا ہے کہ جس نے خواہ مخواہ اوکھلی میں سر دیا ہے۔ اچھا بھلا جا رہا تھا، شیر کی ادا اچھی لگی، اسی طرح میں کود پڑا، کیا علم تھا شیر کے بجائے گیدڑ بننا پڑے گا۔ شہزادی فلورنڈا نے شرارتی انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا، تم اور شیر؟ طارق بن زیاد نے فلورنڈا کو جواب دیتے ہوئے کہا، دیکھو لڑکی، میں ایک سپاہی ہوں اور اپنی شان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کروں گا۔ ایپیسوڈ 35 اختتام پذیر ہوئی۔